بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ، قرابت داروں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت توحید و رسالت دے چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دور دراز کے علاقوں میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو بذریعہ خطوط دعوت توحید و رسالت پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ 6 ہجری کے اواخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ بادشاہ اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد 1 سطر میں، رسول 1 سطر میں اور اللہ 1 سطر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ ان خطوط کے جواب میں مختلف حکمرانوں نے مختلف رویے اختیار کیے۔ کچھ بدبخت گستاخی پر اتر آئے اور انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے، کچھ نیک بخت مہذب طرز عمل اختیار کر کے عذاب الہی سے بچ گئے، جبکہ بعض خوش نصیب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے۔ شاہ ایران کسرا، حبشہ کے حکمران نجاشی اور مصر کے حاکم مقوقس ان حکمرانوں میں پیش تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کی دعوت بذریعہ خطوط ارسال فرمائی۔ رومی بادشاہت کی طرح ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور اور خود کو سپر طاقت سمجھتی تھی۔ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اس کا متن شرح المواہب میں امام زرقانی نے یوں محفوظ کیا ہے: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا حاکم فارس کے نام، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام اور ایمان دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اس نام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ الزرقانی شرح المواہب۔ ایران کا کسرا رومی قیصر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خود سر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سنتے ہی اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا: نقل کفر نباشد، میرا ایک غلام مجھے ان الفاظ میں خط لکھتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں ہی پیش کیا گیا تھا۔ وہاں پر بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہو سکا۔ آج بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل گئے جب اپنے آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کی حرمت
پامال ہوتے ہوئے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرقل کے مقابلے پر شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر سے ہی بغاوت پیدا ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شیروان نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یوں ہوا کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دو چار ہوتے چلے گئے، تاکہ خلافت عثمانی میں آخری کسرہ یزدگرد بھی مارا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیش گوئیاں پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ کسرہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرہ تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد کے بعد کوئی کسرہ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون کے مطابق شاہ فارس خسر پرویز کے نام خط اور اس کے ساتھ ملحقہ واقعات یوں پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرہ خسرو کے پاس روانہ کیا، جس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم اور سلامت رہو گی، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھجوایا، یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خط دے کر روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط مبارک کو چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج کر وہ اسے میرے پاس حاضر کرے۔ بازان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ دونوں افراد مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ میرے ساتھ چلے۔ ساتھ ہی ان دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر ہی اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجیوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اسلام کی دولت قبول کر لو تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر شاہ بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرواہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرواہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ یعنی نقصان نہ پہنچانا۔ اس واقعہ کی وجہ سے شاہ بازان اور اس کے فارسی رفقا جو کہ یمن میں موجود تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسوا پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط ہے۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکت سے آپ دیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسہمہ بن ابہر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا، جس طرح روم اور ایران کے حکمران قیصر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ اطلس سیرت نبوی۔ نجاشی کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری نے اس تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ ابن قیم۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا۔
مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجنائر میں یہ حدیث درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا، کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتب نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کے گھر سے باہر نکالا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا۔ مقوقس کہنے لگا کہ بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس میں آپ کی بھرپور تعریف کی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں، یہ بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہوئیں اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔